میں بھی آپ کا کام نہیں ہے, لہٰذا پارٹیوں میں آپ کا کام ضرور ہے کہ آپ لندن, امریکہ, جاپان, سنگاپور, ہالینڈ, بینکاک, یہاں سب جائیں, گھومتے پھریں, بڑے بڑے انٹراج لے کر جائیں, 72 وزراء کا انٹراج لے کر جائیں, آپ ان کو مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرائیں. بے شرموں کی طرح جب پاکستان ڈوب رہا ہو تو آپ وہاں پہ گوروں کی منت سماجیت میں لگے رہیں, جبکہ وہاں سے انجلینا جولی اور نہ جانے کون کون پاکستان آ رہا ہے لوگوں کی مدد کرنے. تو اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں, انہوں نے وہاں جا کے ان کی مدد مانگنی ہے, اور وہ وہاں سے جو سیلیبریٹیز ہیں, فلنتھراپک لوگ ہیں, وہ پاکستان آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کی. تو اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اکنامک منسٹر کے طور سے. اب اکنامک منسٹر کیا ہوتا ہے کہ اس نے آئل بھی کنٹرول کا اس کی وجہ سے ہوگا, پاور بھی وہ دیکھے گا, اکنامی بھی وہ دیکھے گا, فائنانس بھی وہ دیکھے گا, ملک کے سارے معاشی معاملات بھی دیکھے گا اور غیر معاشی معاملات بھی دیکھے گا. کون دیکھے گا؟ ایک ایبسکانڈر, مفرور شخص جو اپنا حلف اٹھانے بھی کوئی 4 سوا 4 سال ہو گئے ہیں سینیٹر الیکٹ ہوئے, وہ پاکستان نہیں آتا. لیکن اب کیونکہ ان کو ایک چھوٹ مل گئی ہے تو لہٰذا وہ پاکستان آنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں کہ اپنے ملک میں جا کے کسی طرح وہ خدمت کریں ملک کی. اس وقت پاکستان کے لوگوں کی کمر مہنگائی سے ٹوٹ گئی ہے, اور یہ آئے تھے مہنگائی کم کرنے. ہماری حکومت کا دھڑن تختہ کیا گیا, راتوں رات سازش کے تحت 24 ارکان اسمبلی خریدے گئے, اور اس کے بعد یہ رجیم چینج جب کیا گیا تو وعدہ یہ تھا کہ یہ کیونکہ عمران خان بہت انتہائی برا آدمی ہے, اسے عوام کا خیال نہیں ہے, لہٰذا یہ چور اعظم شہباز شریف کو ہم لائے ہیں, یہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے. اور ان کی ٹھیک انہوں نے کس طرح کی اکانومی اور کس طرح انہوں نے مہنگائی کی کمر توڑی, وہ میں آپ کو ذرا سے اس کا خلاصہ بتا دوں. پیٹرول جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی اس وقت ملک میں 150 روپے کا پیٹرول تھا لیٹر, اور یہ یاد دلا دوں آپ کو کہ اس وقت $110 پر بیرل $110 پر بیرل آئل مل رہا تھا. اور آج جبکہ بیرل جو ہے وہ تقریب کروڈ آئل وہ $85 کا ہے دنیا میں, اور اس وقت ہمارے پاس پیٹرول کی قیمت پر لیٹر 236 روپے کر دی گئی ہے, یعنی 150 سے 236. ڈیزل 144 روپے 50 پیسے کا ہم چھوڑ کر گئے تھے, 247 روپے 50 پیسے کا کر دیا گیا. بجلی کی قیمت 18 روپے یونٹ ہم چھوڑ کر گئے تھے, 36 روپے کر دی گئی اور مزید بڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے. آٹا 55 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے, 125 روپے کا اب آٹا اس وقت بازار میں موجود ہے. گھی, چل ٹھیک ہے جی, گھی اور آئل کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 473 روپے ہم چھوڑ کر گئے تھے, جس وقت 1700 روپے کا پام آئل مل رہا تھا. $1700 کا پام آئل مل رہا تھا دنیا میں. اس وقت پام آئل کی قیمت $850 ہے, اور گھی اور آئل کی قیمت 542 روپے کر دی گئی ہے. دال ماش 270 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے, 378 روپے کی گئی. دال مسور 216 پر چھوڑ کر گئے تھے, 322 روپے کی گئی. پیاز 48 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے, 101 روپے کر دی گئی. ٹماٹر 80 روپے سے 164 روپے. چاول 150 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے, 300 روپے کر دیا گیا. اور بیف یعنی گائے کا گوشت 700 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے, جو اب 1600 روپے تک پہنچ گیا ہے. اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان سارے کام کرنے کے, یہ سارے جو انہوں نے اس وقت گند پھیلایا ہے ملک میں مہنگائی کا, جو ایک وبال اٹھایا ہے مہنگائی کا, اس کے فضائل کتنے ہیں, کتنی فضیلت ہے ان ساری چیزوں کے اندر. اور ہمارے وزیر اعظم اس وقت امریکہ کے مہنگے ترین ہوٹل میں, جس کا کرایہ تقریباً $10,000 پر روم پر نائٹ تک ہے, اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں ایک اپنا انٹراج لے کر. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا, اس کا بھی موازنہ کریں تو عمران خان جب امریکہ گئے تھے تو پاکستان ایمبیسی کے ایک ہوٹل کے اندر, ایک کمرے کے اندر, پاکستان ایمبیسی کے ایک کمرے کے اندر انہوں نے قیام کیا تھا. پاکستان ایمبیسی امریکن ایجنسیز کے منع کرنے کے باوجود کہ یہاں پہ سیکیورٹی رسک ہے, آپ تھریٹ ہے, ہم آپ کو یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا میرا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کا وزیر اعظم اتنے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے اور اربوں روپے ایک دورے پر خرچ کر دے, لہٰذا میں اس کمرے میں ٹھہروں گا. تو موازنہ تو ہے ہی نہیں.
اب اگر شہباز شریف یہ بھی کہیں کہ میں اپنی جیب سے خرچ کروں، وہ اب ظاہر ہے کہ کیونکہ بات کھل گئی ہے تو اب وہ اسی لیے باہر آئیں گے بتانے کے لیے کہ میں یہاں مانگنے نہیں آیا، میں اپنے خرچے پر آیا ہوں. تو وہ جو خرچہ اپنی جیب سے کریں گے وہ بھی تو پاکستان کا چوری شدہ خرچہ ہے، وہ پیسہ بھی تو پاکستان کا چوری شدہ ہے، وہ بھی تو منظور چپڑاسی کا، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے گیا ہوا ہے 20 ارب روپیہ، اس کا حساب کون دے گا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے تمام مسائل کا حل، یہ ہیلے بہانے چھوڑ دیں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے. ملک میں سیلاب کی سب سے زیادہ فکر عمران خان کو ہے. 1300 ارب ڈالر عمران خان نے اکٹھے، 1300 ارب روپیہ عمران خان نے اکٹھا کیا سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، امداد کرنے کے لیے. 13 ارب روپیہ عمران خان نے اکٹھا کیا سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے. 5 ارب ایک دفعہ، 5 ارب پھر ایک دفعہ، اور 3 ارب ایک دفعہ. اور وہ پیسہ تقریباً 70% آنا بھی شروع ہو گیا، آ گیا ہے، اور اس کی ڈسٹریبیوشن چیزوں کی اور ری ایبلیٹیشن کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے، اور وہ سارا کام عمران خان کرے گا. یہ سارے کے سارے جو 14 بیٹھے ہیں ایک جگہ جمع ہو کے ایک دفعہ یہ پیسہ جمع کر کے دکھائیں عمران خان کی ایک ٹیلی تھون کے برابر. یہ سارے 14 لوگ جو اس وقت ریجیم چینج کا حصہ تھے، جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، ایک دفعہ عمران خان کے برابر کا کر کے دکھائیں. تو عمران خان کو سب سے زیادہ فکر ہے اپنے ملک میں اس وقت جو سیلاب ہے اس کی. یہ سیلاب کا بہانہ کر کے یہ ساری عیاشیوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. لوگ یہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، آگے سردی آنے والی ہے، اس کا بھی احساس نہیں. میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، پچھلے سال گندم چوہے کھا گئے تھے، یہ ابھی پھر آنے والے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ گندم پانی میں بہہ گئی. گندم تو ہر سال بیچی جاتی ہے، گندم تو کنٹرول ریٹ پہ ملتی نہیں ہے، کیونکہ کبھی چوہے کھا جاتے ہیں، کبھی یہ اب پانی میں بہہ جائے گی. یہ آنے والا ہے، آپ کو پتہ لگے گا. پاکستان کا مسئلے کا حل صرف ایک ہے جو عمران خان دے رہے ہیں، وہ ہے فریش الیکشنز. اور جب تک یہ فریش الیکشنز نہیں ہوں گے، یہ آپ یقین رکھیں کہ ان کو جتنا ٹائم دیتے جائیں گے یہ اور ملک کو دلدل میں گھسیٹتے چلے جائیں گے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے. انہوں نے نیب سے اپنے کیسز معاف کرائے، 50 ریفرنسز واپس ہوئے، بڑے بڑے چور بخشے گئے. 2400 ارب روپے کا تخمینہ جو نیب نے لگایا تھا چوری کا وہ معاف ہوا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن سے بھی چوروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. اچھا، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت رسک جو ہے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ایک گلوبل لیول کا بینک ہے بارکلیس، اس نے کل کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات بہت بری ہے، اور پاکستان شاید اپنے جو اس سال کے قرضے ہیں اس کو شاید ادا نہ کر پائے، اور اس کی جو ہے جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. کل اسی سلسلے میں شہباز شریف صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ہیں، تو انہوں نے جو ہے قرضے معاف کرنے کی ایک بات چھیڑی. صرف بات چھیڑنے پہ پاکستان کے بانڈ عالمی مارکیٹ میں کریش کر گیا. جو کل 62-63 روپے کا بک رہا تھا وہ آج 50 روپے کا بک گیا. اور جو ہے ایک بہت بڑا کنسرن بار عالمی مارکیٹ میں آ چکا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک نیئر ڈیفالٹ پہ اگر انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کے قرضوں کو معاف نہ کیا گیا. اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو کرنسی ہے روپیہ 60 روپے پر ڈالر گرا، جو 33% پچھلے 5 مہینے میں، اور سپتمبر کی دنیا کی بدترین کرنسی، اور اس سال کی سری لنکا کے بعد دوسرے نمبر پہ بری ترین کرنسی تھی. پھر آج ایک ٹیبل بنا ہے ایشیا کی سب سے ولنریبل اکانومی، پاکستان جو ہے اس وقت آ گیا ہوا ہے. ایک جو ہے ٹیبل ہے جس میں سارے انڈیکیٹرز ہیں، اور سب سے کمزور اور ولنریبل اکانومی جو ہے ایشیا کی یہ ہے. شرح سود 16% پہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ. ساری کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کا آؤٹ لک نیگیٹو کر دیا ہے. جیسے ابھی جو ہے جو عمران اسماعیل صاحب نے بتایا کہ 0% پاکستان کی معیشت جاری ہے، یہ تو بہت انہوں نے کھلے دل سے 0% کی بات کی ہے. پاکستان کی شرح نمو اس سال منفی ہوگی. اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں، پہلا مہینہ جولائی کا جو تھا پاکستان کا، اس میں 16% صنعت کی پیداوار گری ہے، 16%. اور جو ہے اس کے علاوہ جو کل کے دن ایک ہفتے میں جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو ہے $350 ملین، آئی ایم ایف نے جو ہمیں 1.2 ارب ڈالر دیے تھے 29 اگست کو، اس کی آدھی رقم ہم نے 15 دن میں ختم کر دی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں اب آپ کو بار بار پیسے کون دے گا. برآمدات ہماری نیچے جا رہی ہیں، درآمدات جو ہے ہماری عالمی مارکیٹ میں جیسے بتایا انہوں نے کہ تیل کی قیمت نیچے، گھی کی قیمت نیچے، اور کموڈیٹیز کی نیچے، لیکن درآمدات نیچے نہیں آ رہی. الٹا انہوں نے پابندیاں لگا کے ملک بند کر دیا. تو وہ ایک آپ کے سامنے الگ چیز ہے.
پھر انہوں نے جو ہے 4 مہینے میں سب سے زیادہ قرضہ 7,500 ارب روپے 4 مہینے میں قرضہ لیا، جو دن کا صرف جون اور جولائی میں دن کا 90 ارب روپے بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے زیادہ سے زیادہ قرضہ ایک دن میں 10 ارب روپے لیا، کہاں 10 ارب کہاں 90 ارب۔ پھر اس کے بعد ایکسپورٹس 3 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے، اب 2.5 ارب ڈالر مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں اس سال چاول بھی ہم کم ایکسپورٹ کریں گے۔ بھائی چاول کم کریں گے، آئی ٹی کیوں کم ایکسپورٹ ہو گئی آپ کی؟ پھر اس کے بعد ترسیلات زر 19 ارب ڈالر سے 31 پہ لے کے گئے، اب جو آج کل نمبر آ رہے ہیں یہ 30 ارب ڈالر بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے صرف 5 مہینے میں 7 ارب ڈالر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ختم کر دیے، 7 ارب ڈالر۔ ٹیکس کلیکشن ابھی سپتمبر کے مہینے کی باتیں آ رہی ہیں، جو ہے بہت ہی برا ٹیکس کلیکشن ہے، لیکن صرف 10% کی رفتار سے پی ٹی آئی کی حکومت 30% کی رفتار سے ٹیکس کلیکٹ کر رہی تھی۔ جب ملک میں کاروبار ہی بند ہو جائے گا تو ٹیکس کہاں سے ختم ہوگا؟ اس وقت ملک میں جو ہے 1998 کے بعد کیپٹل کنٹرولز اور تمام چیزیں ہیں۔ بس میں آپ کے سامنے جو ہے اوور آل پکچر جو ہے پاکستان کی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں نے صبح کسی سے بولا کہ جیسے ابھی بتایا گیا مہنگائی تو ایک کانسٹنٹ اور ایک پرانی بات ہو گئی ہے، یہ تو چلتی رہے گی۔ اب جو اگلی بات ہے اس ملک میں روزگار، کاروبار، پاکستان کی آمدنی، یہ والی باتیں نظر آ رہی ہیں سامنے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اب جو اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا پلان لا رہے ہیں۔ اصل میں تو اسحاق ڈار صاحب ہی معیشت چلا رہے تھے 6 مہینے سے، اب وہ سامنے آ رہے ہیں فرسٹ ٹائم، تو لیٹس سی، اللہ کرے وہ بہتر کرے۔ ہمیں تو بہت جسے کہتے ہیں خواہش ہے کہ پاکستان جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے کم از کم اس جگہ پہ لے آئیں، اور اگر وہ لے آئیں گے تو ان کی بہت بڑی مہربانی۔ اچھا یہ بتا دیں سر کہ معیشت کا ہونا جو ہے وہ اس وقت آپ رو رہے ہیں اور الزام موجودہ حکومت پہ لگا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ کیونکہ یہ معیشت ایک دم سے بدل نہیں جائے گی الیکشن ہونے کے بعد، اگر آپ کی حکومت بھی آتی ہے۔ پہلے بھی آپ لوگ جب آئے تھے تو اس وقت کوئی پلان نہیں تھا، اب کیا پلان ہے؟ کس طرح؟ کیونکہ پاکستان کی اب وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی پوری ورلڈ میں، وہی آئی ایم ایف، وہی قرضے، اسی طرح چلیں گے؟ کوئی نئی کیا چیز ہے؟ کوئی جلادی کا کوئی چراغ ہے آپ کے پاس کہ آپ حالات کو بہتر کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی 3 دن پہلے ہم نے بنی گالا میں پہلا اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں 2 باتیں کی گئی۔ ایک یہ بات کی گئی کہ یہ حکومت نے جو میس انگریزی میں کہتے ہیں، جو گند جسے کہتے ہیں، جو چھوڑا ہے، اور جب یہ جائے گی اس وقت تک کا تخمینہ لگانا ہے پہلے سے ہی، اور یہ ہم نے لگانا ہے۔ جیسے ابھی آپ کو سارے تخمینے سنائے، اس تخمینوں کو ہم جمع کر رہے ہیں، اور اس تخمینوں کے بعد کہ اس کے امیڈیٹ مسائل کا حل کیا ہے، اس پہ ہم نے کام شروع نہ صرف یہ کر دیے بلکہ اپنی پوری معاشی ٹیم اسمبل کر کے سب کو اسائنمنٹس دے دیے۔ یہ جو ہم نے آپ سے بات کی اس کو الگ الگ کر کے سب کو اسائنمنٹس دے دیے کہ اس کے امیڈیٹ حل کیا ہے، اور اس کے پھر میڈیم ٹرم میں یہ واپس نہ ہو اس کے حل کیا ہے۔ اچھا دیکھیں میں ایک ایڈ کر دوں اس میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو 16 ارب ڈالر ریمیٹنس آتا تھا باہر سے، 19 ارب ڈالر، اور اب جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو اس وقت تقریباً 32 ارب ڈالر ریمیٹنس آ رہا تھا تقریباً۔ یہ کیوں آ رہا تھا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں عمران خان اور ان کی حکومت پر اعتماد تھا، اور جانتے تھے کوئی کبھی کسی چور کو پیسہ دیتا ہے، کوئی نواز شریف، زرداری، کوئی ان کو پیسہ دے گا اپنا لا کے محنت کا ہارڈ ارنڈ منی کہ جی یہ آ گیا پاکستان کا پیسہ۔ سو جب عمران خان آئے تو انہوں انویسٹمنٹ آئی، جب عمران خان آئے تو لوگوں کا اعتماد بڑھا، جب عمران خان آئے تو لوگوں نے اپنے ملک میں انویسٹ کرنے کا سوچا۔ یہاں پہ اکنامک بوم ہم لائے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھا کے۔ عمران خان نے 2 نئے شہروں کے منصوبوں کا آغاز کیا جس میں اربوں ڈالر کی آمدنی ہونی تھی، ایک لاہور کے پاس اور ایک کراچی کے پاس۔ ایکسپورٹس ہماری 24 ارب روپے ہو گئی، 32 ارب روپے ہو گئی، معاف کیجیے گا، 24 سے 32 ارب روپے ایکسپورٹ ہو گئی ہماری۔ امپورٹس اور ایکسپورٹ کا جو امبیلنس تھا وہ بہتر ہو گیا۔ تو لہٰذا کوئی جادو نہیں ہے عمران خان کے پاس، عمران خان کوئی آ کے چھو منتر نہیں کریں گے اور اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا بھروسہ ہے عمران خان کے اوپر۔ آج بھی پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ فریش الیکشن کرائیں، جب حکومت آئے گی، عمران خان کی حکومت آئے گی، کیونکہ آج عمران خان سب سے پاپولر ہے، اور یہ پیسہ سارا جو باہر جا گیا ہے یا جا رہا ہے سب واپس آئے گا، اکنامک حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا سر، ایس ایس والا معاملہ ہوا ہے جو یو این جنرل سیکرٹری والا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نے آج اس پہ بڑا تگڑا بیان بھی دیا ہے
کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سیکرٹری جنرل آئے ہوں یونائٹڈ نیشن کے اور وہ کیونکہ وہ سیکیورٹی پر مامور تھے تو لہٰذا ان کے کمرے میں چلے جائیں اور جا کر ان سے تصویریں کھنچائیں اور سرٹیفکیٹس لیں. اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس میں ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے. یہ چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے, ان کو لاڈلا پن اپنی جگہ رکھیں, لیکن اس معاملے کو ضرور اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور گمبھیر معاملہ ہے. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا جیسے کہ سیلاب کا بہانہ ہے یا بہانہ کر رہے ہیں, ملک میں اتنا بڑا سیلاب آیا ہے, پورا صوبہ ڈوبا ہوا ہے, نہ, میں نے یہ نہیں کہا, ڈوبا ہوا ہے, آپ اس کو بہانہ میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 1/3 سے زیادہ ملک جو ہے اس وقت سیلاب کی خطرناک صورتحال حد تک سے اس سے زیادہ گزر رہا ہے. پاکستان کی بڑی آبادی اس سے متاثر ہوئی ہے, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, کوشش کر رہے ہیں انہیں سنبھالنے کی. میں نے آپ سے کہا, جو بہانے کی میں بات کر رہا تھا, میں نے آپ سے کہا کہ گندم چوری کا بہانہ سیلاب کو بنائیں گے. جو گندم گوداموں میں رکھی ہوتی ہے, پچھلے سال اس کا بہانہ چوہے کھا گئے تھے, اس سال اس کا بہانہ ہوگا کہ سیلاب کھا گیا ہے اسے. لہٰذا یہ آنے والے وقت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیانات ابھی سے حکومت سے آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ کی بات کو ہم نے لیا تھا کہ آپ الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرائیں گے, آپ کا مطالبہ ہے, اور یہ کہ سیلاب کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, یہ آپ کا کہنا تھا کہ یہ بہانہ ہے. تو کیا ابھی آپ قائم ہے کہ الیکشن کرائیں گے؟ جی نہیں, میں دیکھیے اگر آج الیکشن اناؤنس کیے جائیں تو بھی 3 مہینے کم از کم 90 دن تو لگیں گے, تو یہ سیلاب کی صورتحال اس وقت تک بہتر ہو جائے گی. 3 مہینے کو چھوڑیں, 4 مہینے کی بات کر لیں, بات تو کریں. یہ تو یہاں جو انہوں نے جیرا بلیڈ بٹھایا ہوا ہے اسلام آباد میں, رانا ثناء اللہ, وہ تو صرف پٹے چک دیں گے اور متھے رنگ دیں گے کے علاوہ تو اس کو آتا نہیں کچھ بولنا. اس نے تو دھمکی سے بات کرنی شروع کرنی ہے, قتل کر دوں گا, گرا دوں گا, مار دوں گا, فلاں کر دوں گا. یہ دیکھتے ہیں, تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا, اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. فکر نہ کرو, یہ انشاءاللہ سب یہ ایسے ہی کرے گا انشاءاللہ. عمران خان صاحب نے دی اور پھر معافی نہیں مانگی, انہوں نے تو دھمکی دی. عمران خان صاحب نے کوئی دھمکی نہیں دی, بات کلیئر, انہوں نے عدالت میں بھی کی. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں, انہوں نے لیگل ایکشن لینے کا کہا تھا جس کا حق ہر پاکستانی کو ہے. انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی. عمران خان صاحب نے صاف کہا ہے کہ میں عدالتوں سے کبھی بھی نہیں لڑوں گا, نہ میں ایسا سوچ سکتا ہوں. میرے لیے پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوشن جو اس وقت محترم ہے سب سے زیادہ تو وہ پاکستان کی عدلیہ ہے. آپ نے ذکر کیا پورا پاکستان پر آپ کے اعتماد کر رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی اعتماد کر رہی ہے, لیکن ایک فرق موتی ہیں اور ایک شہزاد اکبر ہیں جو کہ اعتماد نہیں کر رہے, اس وقت پاکستان نہیں آ رہے. ان دونوں کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, اور شہزاد اکبر کس وجہ سے پاکستان سے باہر گئے تھے؟ دیکھیں, شہزاد اکبر کی جہاں تک بات ہے تو اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ انہوں نے کوئی کیس ان کے اوپر نہیں بنایا علاوہ زبانی لفاظی کے. انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں نکالی کانکریٹ کے جس سے معلوم ہو کہ شہزاد اکبر کوئی غلط کام میں ملوث تھے, اور اگر تھے تو اس حکومت کے پاس اختیارات ہیں, وہ انہیں لے آئیں یا بلا لیں یا بلوا لیں, جیسا کرنا چاہیں کریں. ہمیں صرف ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو چور ہے وہ شور مچا رہا ہے, منظور چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے والا شور مچا رہا ہے, اپنے نیب سے 2400 ارب معاف کرانے والا شور مچا رہا ہے. ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. سوشل میڈیا پہ یہ عام باتیں کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کل عدالت میں معافی نہیں مانگی, معذرت کی ہے. ایک ہی چیز ہے جی, ایک ہی چیز ہے, معافی یا معذرت, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ عدلیہ کے احترام میں انہوں نے جو جج صاحب تھے ان کے سامنے انہوں نے اپنا بیان دیا اور جج صاحب نے اسے قبول کیا. اب آپ اسے معافی کہیں یا معذرت کہیں وہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے. آپ کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں کیا وہ اسمبلیوں میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ بار بار ایک بات کے اوپر زور دے رہے ہیں, خان صاحب بھی اور آپ بھی, کہ الیکشن جو ہے نا وہ کروائے جائیں. اگر الیکشن دوبارہ ہو جاتے ہیں تو جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر پہلے سے رواج ہے کہ جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے یہ فیل ہوئے, جو ہارتا ہے وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. تو یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بھی تو الیکشن جیتا ہے, نہ انہوں نے جا کے حلف اٹھایا, تو پھر کیا ہوگا ان الیکشن؟ دیکھیں, یہ جو الیکشن, یہ بائی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, جو پہلے جیتے ہوئے آپ کے ایک تو وہ نہیں جا رہے, اور دوسرا پھر آپ نہیں, ہم تو اس دھاندلی کو, جو حکومت دھاندلی زدہ آئی ہے, اس کو ہی نہیں مانتے. ہمارا اسمبلی میں نہ جانا یا استعفے دینے کا مقصد دوبارہ نئے انتخابات کرانے کا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی ان اسمبلی, کسی بھی اسمبلی میں, پنجاب میں ہو یا وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا وہ جی بی میں ہو یا کشمیر میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو, جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. اگر وہ انتخابات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور وہ اپنے استعفے پیش کر رہی ہے تو اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے.